اور یہودیوں کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام پھر اسلام کے سپاہی بن جائیں گے، اسلام کے داعی ہوں گے اور نبی علیہ السلام کی شریعت کا پرچار کرنے والا ہوں گے۔ ان کے علاوہ اور کوئی نظام جو وہ باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ اگر یہودی جو مسیح جو دجال آئے گا، مسیح کاذب، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کا اہتمام کریں گے، تو یہ کیفیت ہو جائے گی کہ جس درخت کے پیچھے یہودی چھپ کر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا، درخت خود بول کے بتا دے گا کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، آؤ آ کے اس کو قتل کرنا۔ یعنی کہ اس حد تک جو ہے وہ نوبت ہو جائے گی، اسلام کا پرچم اس حد تک بلند ہو جائے گا اور آل اسلام کو اللہ تعالیٰ اس حد تک قوت عطا فرما دے گا کہ جو یہودی ہیں ان کے لیے زمین خود بول پڑے گی۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ گڑھے میں اگر چھپ کر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا تو وہ گڑھے کی مٹی بول پڑے گی کہ یہ میرے اندر یہودی چھپا ہوا ہے، آ کے اس کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا۔ یہاں تک جو ہے وہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آل اسلام کو پھر سے قوت اور مقام عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث طیبہ میں ایسے بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کی ابتدا میں میں ہوں اور انتہا میں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس امت کی ابتدا میں ہوں اور انتہا میں عیسیٰ ابن مریم موجود ہیں تو وہ امت کیسے جو وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ امت اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک کے لیے جب تک وہ چاہے گا جو وہ قائم رہے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جیسے چاہے گا اہتمام فرمائے گا۔ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے جو مختصراً کلام، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہمارا آپ پہ کامل ایمان ہے کہ آپ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے ایمان لائے۔ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری دعوت اس تک پہنچے جو یہودی ہے اور عیسائی ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور اس تک میری دعوت پہنچ جائے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ میری دعوت کو بھی قبول کر لے اور میرے پر ایمان لائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دوہرے ایمان کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور ایک ہے مجھ پر ایمان۔ اور دوسرا جگہ پر بابو علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک یہودی ہے عیسائی اس پر میری دعوت پہنچے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو اب اس پر دوہرے کفر کا جو سلسلہ ہوگا، ایک تو اس نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان نہیں رکھا اور دوسرا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے۔ تو ہم پر یہ کیا لازم ہے کہ آج کے ایک مسلمان مثال کے طور پر وہ ان چیزوں سے لا علمی کے سبب، دین سے دوری کے سبب اگر کہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں بیٹھ کر ان کے نظام کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے نظام کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ نظام کے جس کے خود عیسیٰ علیہ السلام داعی بن کر تشریف لائیں گے، ان کو چھوڑ کے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے نظام کی طرف چلا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نظام اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ہے، نظام اسلام کی حیثیت اور اس کی وقت اور اس کی برکتیں اس کو خبر ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سلسلہ چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف اور دوسرے مذہب کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ یہ پیغام ہم نے اپنے دوستوں تک پہنچانا ہے اور اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جس میں پہلے انبیاء علیہ السلام داعی تھے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر تشریف لائیں گے۔